بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ وہ دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 32 سلیمانی انگوٹھی کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں لسنرز کہانی کی طرف۔ لیکن ہوا یہ کہ شیر تڑپ کر دور جا گرا۔ اس کا پنجہ گویا کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ شیر نے دوسری بار لپک کر حملہ کیا۔ اس پر شیر نے امبر کے سر کو گردن تک اپنے منہ میں لے لیا اور زور سے چبایا۔ شیر چیخ مار کر امبر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دانت بڑے ہی سخت پتھر سے ٹکرا کر اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ شیر جنجنا کر زور سے دھاڑا۔ اس نے امبر پر جپٹ کر اسے بمبوڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ خود ہی زخمی ہو گیا۔ اس کے پنجوں اور دانتوں سے خون بہنے لگا۔ امبر کا تو کچھ بھی نہ بگڑا، وہ لوہے کی چٹان بن کر اپنی جگہ کھڑا تھا۔ شیر اسے اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہیں ہلا سکا تھا۔ آخر امبر نے مسکراتے مسکراتے ایک ہاتھ زور سے شیر کی گردن پر مارا۔ شیر لڑکھڑیاں کھاتا ہوا دیوار کے ساتھ زور سے ٹکرایا اور پھر گھبرا کر تابوت میں کود گیا۔ تابوت میں جاتے ہی وہ پھر سے سلامبو کی لاش بن گیا۔ اب سلامبو کی لاش کے بولنے کا وہ انداز نہیں تھا جو پہلے تھا۔ لاش تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور امبر کے آگے سر جھکا کر بولی، تم جیت کے میں ہار گئی۔ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی کہ میرا مقابلہ ایک بڑے ہی زبردست طاقتور انسان سے ہے تو میں کبھی تمہارے سامنے بڑھ ہانکنے کی جرات نہ کرتی، مگر خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی ہے کہ تم پر موت اثر نہیں کرتی۔ امبر نے تابوت کے چبوترے پر لاش کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ملکہ سلامبو، میرا نام امبر ہے۔ میں آج سے 2500 برس پہلے مصر کے ایک مشہور فرعون کے محل میں پیدا ہوا، مگر مجھے ایک سازش کی وجہ سے دریائے نیل میں پیدا ہوتے ہی بہا دیا گیا۔ میری چھوٹی سی کشتی کو ایک ملاح نے پکڑا، مجھے اٹھا کر گھر لے گیا۔ میں نے اسی گھر میں پرورش پائی۔ جب میرا باپ مرنے لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اصل میں فرعون مصر کا بیٹا ہوں۔ اس وقت تک میرا فرعون باپ مر چکا تھا اور ماں دوسرے فرعون کے رحم و کرم پر زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ میں اپنی ماں کو لے کر محل سے نکلا تو ایک سازش کا شکار ہو گیا۔ جنگل میں ایک درویش سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے خدا کی محبت سکھائی۔ پھر ایک جگہ پر مجھے ایک بددعا دی گئی یا دوا دے دی گئی اور میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ میں اس وقت سے لے کر آج تک زندہ ہوں۔ میں مرا نہیں اور نہ موت میری قسمت میں ہے۔ میں ہر دور سے گزرا ہوں۔ میں نے تمہارا دور بھی دیکھا تھا ملکہ سلامبو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں تمہارے وزیر نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ ملکہ سلامبو کی لاش نے امبر کی آبیتی سنی تو بڑی حیران ہوئی۔ اس نے کہا، امبر، مجھے تمہاری سچی آبیتی نے بڑا متاثر کیا ہے۔ میں بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی ہوں، مگر میں مر کر زندہ ہوئی ہوں اور لاش بن کر قیامت تک زندہ رہوں گی۔ ایک زندہ انسان کی شکل میں زندہ نہیں رہ سکتی، مگر تم ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں زندہ ہو۔ تم مجھ سے بڑے ہو۔ میں تمہیں آج سے اپنا بھائی بناتی ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے کام آؤں گی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں تمہیں لا کر دوں گی، کیونکہ میں کالے علم کا چلا کاٹ رہی تھی اور اس علم کے ذریعے بہت کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ امبر نے کہا، اچھی بہن سلامبو، میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا۔ میری ایک بہن ماریا بھی ہے جو ملک جاپان کے شہر کیشو میں ہے۔ میں نے اسے اپنے بھائی ناگ کے پاس بادشاہ کیشو کے محل میں چھوڑا تھا۔ غدار وزیر نے میرے خلاف سازش کی اور مجھے رسیوں میں جکڑ کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ بڑی مشکل سے ایک بحری ڈاکو کے جہاز والوں نے مجھے اٹھا لیا اور اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ مجھے قتل کرنے لگے، مگر میری طاقت پر ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ایک بندرگاہ پر اتار دیا، وہاں سے ایک جہاز میں بیٹھ کر حبشہ کے ملک میں آ گیا اور واپس جاپان جانے والے جہاز کا انتظار کر رہا تھا کہ اس پرسرار مکان کے قریب سے گزرا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس مکان کے اندر جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی اور میں اندر چلا آیا۔ ملکہ سلامبو نے کہا، مگر اندر آنے کے تو سارے دروازے بند تھے، تم کہاں سے آئے؟ امبر بولا، میں اس مکان کی چھت والے روشن دان کی سیڑھی سے اندر آیا تھا۔ ہاں، یہ بتاؤ کہ یہ سیڑھی کس نے روشن دان کے ساتھ لٹکا رکھی ہے؟ سلامبو کہنے لگی، اس کا راز تم پر ابھی کھل جائے گا۔ میرے تابوت کو ایک مکار اور لالچی ڈاکو احرام سے نکال کر یہاں لے آیا تھا۔ اس نے میرے تابوت میں میرے ساتھ دفن کیا ہوا سارا سونا اور ہیرے جواہرات چرا لیا اور اب وہ میرے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی پٹیاں بھی اتارنا چاہتا ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی مگر مجبور تھی، اس لیے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کسی عام آدمی کے تابوت کھولنے سے میں زندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ راز بھی اب معلوم ہوا کہ میرے تابوت کو صرف وہی آدمی کھول کر مجھے زندگی بخش سکتا تھا جو خود ہزاروں سال سے زندہ ہو۔
اور جس پر موت حرام ہو چکی ہو یہ تم ہی تھے۔ میں تمہارا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ امبر نے پوچھا تو کیا وہ ڈاکو آج آ رہا ہے؟ اسی ڈاکو نے روشن دان کے ساتھ سیڑھی لٹکا رکھی تھی، وہ اسی سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر کر میرے تابوت کے پاس آتا تھا، میرے ہیرے جواہرات چرا کر لے جاتا تھا۔ وہ آج میری لاش کی ریشمی پٹیاں چرانے آئے گا۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ میں ابھی تک مری ہوئی ہوں اور لاش ہی ہوں۔ میں زندہ رہوں گی لیکن میں جان بوجھ کر لاش بن کر تابوت میں لیٹی رہوں گی۔ آگے تم یہاں کسی جگہ چھپ کر دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ ہاں یہ بتاؤ امبر کہ تم یہاں کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہو؟ امبر نے کہا میں ایک جنگل میں رہتا ہوں۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ نہیں، میں وہاں اکیلا رہتا ہوں۔ اصل میں وہ ایک جادوگر کی جھونپڑی تھی۔ اس جادوگر نے مجھ سے کسی لڑکی کو ہلاک کروا کے اس کا خون پینے کی کوشش کی تھی مگر خود ہلاک ہو گیا۔ اب میں اس کی جھونپڑی میں بیٹھا جاپان کی طرف جانے والے جہاز کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں باہر والے کمرے سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ سلامبو کی لاش نے کہا وہی ڈاکو آ رہا ہے، یہیں کہیں چھپ جاؤ، مجھے لاش سمجھے گا، آج اس کی موت اسے میرے پاس لا رہی ہے، جلدی کرو وہ آ رہا ہے۔ امبر جلدی سے کوٹری میں پتھروں کی ایک آگے کو بڑی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ اسی طرح چھپا تھا کہ ذرا سا چہرہ آگے نکال کر تابوت کو صاف صاف دیکھ رہا تھا۔ سلامبو کی لاش جو کہ تابوت کے اندر اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی لیٹ گئی۔ باہر آنے والے کمرے میں کسی کے قدموں کی بوجھل آواز کوٹھی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امبر سانس روک کر خاموش کھڑا رہا۔ کوٹھڑی کی دیوار کے پتھر ایک طرف ہٹے اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ اس سائے نے منہ سر لپیٹ رکھا تھا۔ وہ تابوت کے قریب آ کر آس پاس نظر گھما کر دیکھنے لگا، یوں لگتا تھا جیسے اسے شک پڑ گیا ہے کہ کوئی اندر موجود ہے۔ امبر بہت ہی آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا، اتنی آہستہ کہ خود اسے اپنے سانس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ڈاکو کا سایہ اب سلامبو کی لاش پر جھک گیا۔ وہ شاید جھک کر لاش کی ریشمی پٹیاں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں بادشاہوں اور ملکاؤں کی لاشوں کی ریشمی پٹیوں کی بڑی قدر و قیمت تھی اور سونے کے باؤ بکتی تھی۔ خدا جانے سلامبو کی لاش کیا سوچ رہی تھی۔ ڈاکو اس پر جھکا ہوا تھا کہ اچانک اس کی دردناک چیخ کی آواز فضا میں گونج گئی۔ امبر جلدی سے دیوار کے پیچھے سے نکل آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکو کی گردن ڈھلکی ہوئی ہے۔ سلامبو کی لاش نے اپنے دونوں بازو سے ڈاکو کو دبوچ رکھا تھا اور اپنا منہ ڈاکو کی گردن سے لگا رکھا تھا۔ کوٹری میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ ڈاکو خوف سے مر گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، خود سے بھی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، خوف سے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی کسی شے سے خوف نہیں کھانا چاہیے، ہمیشہ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا چاہیے۔ کوٹری کی خاموشی میں امبر کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جانور زبان سے لپ لپ کرتا پانی پی رہا ہے۔ وہ ایک دم چونک اٹھا۔ سلامبو کی لاش ڈاکو کی گردن میں اپنے دانت گاڑے اس کا خون پی رہی تھی۔ امبر چپ چاپ اپنی جگہ کھڑا یہ مکروہ منظر دیکھتا رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مصری ممی کی لاش کو زندہ انسان کا خون پیتے دیکھ رہا تھا۔ سلامبو کی لاش نے شاید ڈاکو کے جسم کا سارا خون چوس چوس کر پی لیا تھا۔ جب اس نے لاش کو چھوڑا تو وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ ڈاکو مر چکا تھا۔ امبر سلامبو کے پاس گیا تو سلامبو کی لاش کے سفید ہونٹ خون میں لتھڑے ہوئے تھے اور وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ بڑی ڈرا دینے والی تھی۔ امبر کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہاں سے چیخ مار کر بھاگ جاتا یا بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑتا، لیکن امبر کے دل سے خوف ہمیشہ کے لیے دور ہو چکا تھا۔ امبر نے سلامبو سے پوچھا، تم نے ڈاکو کا سارا خون پی لیا سلامبو؟ سلامبو کے خون آلودہ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ ہاں امبر، میں اب انسانی خون پی کر ہی زندہ رہ سکتی ہوں۔ امبر کانپ گیا۔ امبر نے سلامبو کی لاش سے پوچھا، سلامبو کیا تم اب قیامت تک اسی تابوت میں لیٹی رہو گی؟ ہاں، اگر میں زندہ نہ ہوتی تو ساری عمر اسی تابوت میں لیٹی رہتی، لیکن اب میں زندہ ہو گئی ہوں، اب میں اس تابوت میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی نکل سکتی ہوں۔ امبر نے کہا، لیکن اگر تم باہر نکلو گی تو لوگ تمہیں لاش دیکھ کر تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں بڑی پریشانی ہوگی، اس کا تم کیا کرو گی؟ سلامبو کی لاش نے مسکرا کر کہا، شاید تمہیں میری ایک خفیہ طاقت کا ابھی تک علم نہیں ہوا جو مجھ میں اب پیدا ہوئی ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے سلامبو؟ وہ یہ ہے کہ میں جس وقت اور جہاں چاہے غائب ہو سکتی ہوں اور جس وقت اور جہاں چاہوں پھر سے ظاہر ہو سکتی ہوں۔ امبر یہ سن کر حیران ہوا کہ یہ تو اس کی بہن ماریا سے بھی بڑھ کر اس کو طاقت مل گئی۔ اس میں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ جہاں چاہے ظاہر ہو جائے، وہ تو صرف جادو کے زور سے غائب کر دی گئی ہے، وہ اگر چاہے بھی تو ظاہر نہیں ہو سکتی۔ لیکن سلامبو کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ جب اور جس وقت چاہے غائب ہو سکتی ہے اور جہاں چاہے ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس نے حیرت سے کہا، سلامبو بہن، یہ تو بڑا کمال ہے، میں حیران ہوں کہ تمہارے اندر ایسی کیسی طاقت پیدا ہو گئی ہیں۔ سلامبو کہنے لگی، ہاں میرے بھائی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر تم یہاں آ کر میرے تابوت کا
کا ڈھکنا نہ اٹھاتے تو پھر میرے اندر کوئی معمولی سی طاقت بھی پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، اس کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں، اور قیامت تک میں تمہاری اس احسان کو نہیں بھولوں گی۔ امبر نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم نے شیر بن کر مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ سلامبو ہنس دی اور بولی، پیارے امبر بھائی، اس وقت مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ تم ہی وہ شخص ہو جو 2500 برس سے زندہ چلے آ رہے ہو۔ میں پھر سے زندہ ہونے کی خوشی میں یہ بھول گئی کہ جس شخص کے ڈگنا اٹھ کھولنے سے میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی وہ وہی ہوگا جو 2500 سال سے زندہ ہوگا۔ لیکن جب میرے حملے سے بھی تم بچ گئے اور نہ مرے، میں لرز اٹھی اور ایک دم خیال آیا کہ تم تو میرے اوپر احسان کرنے والے ہو، تم نے ہی تو مجھے دوبارہ زندگی بخشی ہے اور میرے اندر کی طاقتوں کو بیدار کیا ہے۔ پھر میں نے تم سے معافی مانگی اور اب میں ایک بار پھر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ امبر نے کہا، نہیں سلامبو، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو، میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، میں ہر بات سچ سچ بتا دوں گی۔ امبر نے پوچھا، کیا تم ہر روز ایک انسان کا خون پیا کرو گی؟ سلامبو کہنے لگی، نہیں امبر بھائی، ایسا نہیں ہے، میں روزانہ ایک بکرے یا گائے بھینس یا گیدڑ اور لومبر کا خون پی کر بھی اپنی پیاس بجھا سکتی ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی یا کوئی تمہارا دشمن ہوا تو میں اس کا خون بڑے شوق سے پیوں گی۔ میں کسی بے گناہ یا نیک آدمی کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ کیا ڈاکو صرف تمہاری چیخ سن کر ہی بے ہوش ہو گیا تھا؟ سلامبو نے کہا، ہاں امبر بھائی، انسان، گیدڑ، لومبر یا بکرے کو دیکھ کر اس کا خون پینے سے پہلے میں ایک چیخ مارا کروں گی جس کی آواز سنتے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر میں بڑے مزے سے اس کا سارا خون پی جایا کروں گی۔ امبر نے کہا، کیا تمہیں خون پینا برا نہیں لگتا؟ سلامبو زور سے کہکا مار کر ہنس پڑی، امبر، میں ایک مردہ لاش ہوں جو زندہ ہو گئی ہوں، تو مجھے زندہ انسان نہ سمجھو۔ مردہ لاش کے لیے کسی انسان یا جانور کا خون پینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ امبر بولا، چلو اچھا ہے، ٹھیک ہے، خود تم بہتر سمجھ سکتی ہو کہ تمہیں کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، پر مجھے تو یہ بڑا گندا لگتا ہے کہ تم انسانوں کا خون پیتی ہو، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سلامبو بولی، وہ اس لیے امبر کہ تم ایک زندہ انسان ہو، میں ایک مردہ ہوں اور دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہوں، اس لیے مجھے کوئی بھی گندی چیز گندی محسوس نہیں ہوتی۔ امبر بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم بول رہی تھی کہ تم غائب ہو سکتی ہو، لیکن یہ میں کیسے مان لوں کہ تمہاری بات سچ ہے؟ سلامبو بولی، اچھا امبر بھائی، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ یقین ہے، پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم واقعی غائب ہو کے واپس آ سکتی ہو کہ نہیں، اور کیا غائب جب ہو جاتی ہو تو کوئی انسان تمہیں ہاتھ لگا کے محسوس کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ اچھا چلو غائب ہو جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم غائب ہو کے واپس آ سکتی ہو کہ نہیں۔ سلامبو کی لاش غائب ہو گئی۔ امبر نے آگے بڑھ کر اس کو محسوس کرنا چاہا، ہاتھ لگانا چاہا جہاں وہ کھڑی تھی، لیکن امبر کو وہاں کوئی بھی چیز محسوس نہ ہوئی۔ امبر نے سوچا کہ ماریا تو ہاتھ لگانے سے محسوس ہو سکتی ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، جبکہ سلامبو کی لاش کو غائب حالت میں بالکل نہیں چھوا جا سکتا، وہ بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ اسے سلامبو کی آواز سنائی دی، کیوں امبر بھائی، اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں غائب ہو سکتی ہوں؟ ہاں سلامبو، مجھے یقین آ گیا، تم واپس آ جاؤ۔ اور سلامبو واپس آ گئی۔ اس کی لاش دوبارہ تابوت کے اندر ظاہر ہو گئی، وہ اسی طرح تابوت کے اندر لیٹی تھی اور امبر کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ امبر نے کہا، سلامبو، میں تمہاری خفیہ طاقت کو مان گیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم غائب ہو کر دوبارہ واپس آ سکتی ہو۔ سلامبو نے کہا، میرے بھائی امبر، تم نے مجھے دوبارہ ہمیشہ کی زندگی دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم مجھے جس ملک میں جب اور جہاں بھی بلاؤ گے میں اسی جگہ پہنچ جاؤں گی اور مجھ سے جتنی بھی تمہاری مدد ہو سکی وہ کیا کروں گی۔ جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا وہ میں تمہارے لیے کروں گی۔ اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں 2500 برس سے جاگ رہی ہوں، آج 2500 سال بعد میں پھر سے آرام سے سوؤں گی۔ امبر نے کہا، تم آرام کرو سلامبو، میں جا رہا ہوں، میں تمہارے وعدے کو یاد رکھوں گا۔ اگر زندگی میں مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوئی اور تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں ضرور یاد کروں گا اور میں ضرور تمہاری مدد کو پہنچوں گی۔ لیکن سلامبو، میں تمہیں کس طرح بلاؤں گا؟ بس یہ آخری بات بتا دو، تم صرف میرا نام لے کر مجھے آواز دینا، میں اسی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اچھا سلامبو، شب بخیر۔ شب بخیر، سلامبو نے نیند بھری آواز میں کہا۔ اس کو نیند آ رہی تھی، اس کی آنکھیں جو 2000 سالوں سے کھلی تھی بے خواب تھی، نیند کی وجہ سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور وہ گہری نیند میں سو گئی۔ امبر نے اس سے پہلے کبھی کسی مردہ لاش کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج اس کے سامنے ایک لاش گہری نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے یہ بہت عجیب سا لگا، یہی کہ ایک لاش زندہ ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، شیر کے روپ میں سامنے آتی ہے
اور پھر ایک آدمی کا اس کی آنکھوں کے سامنے خون پیتی ہے، پھر غائب ہو کر دوبارہ حاضر ہوتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ ڈاکو کی بے جان مردہ لاش ممی سلامو کے چبوترے کے پاس ہی فرش پر پڑی تھی۔ امبر نے اسے اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ کی کیونکہ اس سے پتا تھا کہ یہ لاش اپنے آپ گل سڑ کر کوٹری کے اندر ہی مٹی باندھ جائے گی۔ امبر بڑی خاموشی سے آگے بڑھا۔ سلامو بڑے سکون کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ امبر نے تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا اور دیوار کے شگاف میں سے باہر نکل کر مکان کے بڑے کمرے میں آ گیا۔ یہاں رسی کی سیڑھی اسی طرح لٹک رہی تھی۔ وہ سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ وہ روشن دان میں سے باہر نکل کر دوبارہ مکان کی چھت پر آ گیا۔ یہاں سے وہ درخت کی شاخوں میں سے ہوتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور مکان کے ویران باغ کے درختوں تلے ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ امبر جب اس مکان میں داخل ہوا تھا تو اسے ہرگز یقین نہیں تھا کہ جب وہ مکان سے باہر نکلے گا تو مصر کی ایک 2000 پرانی ممی سلامو کے بارے میں اتنی ڈھیر ساری معلومات لے کر، اس سے مل کر، اس سے باتیں کر کے، اس کی پرسرار طاقتوں کا تماشا دیکھ کر باہر نکلے گا۔ اس نے جنگلے کو پھانگا اور باہر تالاب کے کنارے آ گیا۔ یہاں سے ہو کر وہ اس گلی میں آ گیا جو آگے چل کر حبشہ کے چھتے ہوئے بازار میں نکل گئی تھی۔ اس بازار میں دکانوں پر روشنی ہو رہی تھی، دکانیں سجی ہوئی تھی اور لوگ بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ قہوہ خانوں کے باہر افریقی اور سوڈان کے بچندے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے اور بڑی گرم جوشی سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ امبر کا دل قہوہ پینے کو چاہا۔ وہ ایک قہوے خانے کے باہر خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک افریقی غلام نے جھک کر پوچھا، آقا قہوہ حاضر کروں؟ ہاں۔ غلام قہوے کی پیالی امبر کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ امبر بڑے سکون سے قہوے کے ہلکے ہلکے گھونٹ پیتے ہوئے سلامو کی زندہ لاش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک بوڑھا حبشی وہاں آیا۔ وہ پریشان تھا اور قہوہ پینے والے لوگوں میں کسی خاص آدمی کو تلاش کر رہا تھا۔ آخر وہ ایک موٹی گردن والے یہودی کے پاس جھک کر بولا، آقا میری بیٹی مر رہی ہے، اس کی حالت بری ہے، دیوتا تم پر مہربان ہو، میرے ساتھ چل کر میری بچی کی جان بچا لو، تم حکیم ہو، تمہارے سوائے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ موٹی گردن والے یہودی نے بڑی نفرت سے کہا، بوڑھے غلام تم میرا علاج نہیں کرا سکتے، میں کسی کا علاج سونے کے 1000 سکے لے کر کرتا ہوں، کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ افریقی بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں غریب ہوں آقا، میرے پاس بڑی مشکل سے ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، میں ساری عمر تمہارا غلام بن کر خدمت کروں گا، لیکن چل کر میری بچی کی جان بچا لو۔ یہودی نے اسے ٹھوکر مار کر پرے گرا دیا، بھاگ جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، نہیں تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ بوڑھا افریقی فرش پر گر پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امبر کو بڑا غصہ آیا، اٹھ کر موٹے یہودی کے پاس گیا اور بولا، تمہیں ایک دکھی اور غریب بوڑھے کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہودی نے گرا کر کہا، اگر تمہیں اس پر ترس آتا ہے تو تم جا کر اس کی بیٹی کا علاج کر لو، اور خوددار اس کی بیٹی کے جسم سے سارا خون نکل چکا ہے اور وہ کوئی دم کی مہمان ہے، وہ ابھی مر جائے گی۔ امبر نے کہا، اب میں اس کا علاج کروں گا، وہ کبھی نہیں مرے گی، تم صبح اسے بھلی چنگی چلتے پھرتے دیکھو گے۔ پھر امبر نے بوڑھے افریقی سے کہا، چلو بابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلو، چل کر تمہاری بچی کا علاج کروں گا۔ بوڑھا افریقی بڑی حیرانی سے امبر کا منہ تکنے لگا، اسے تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہو گیا تھا، اسے یقین نہیں تھا کہ ایک نوجوان سا لڑکا اس کی مرتی ہوئی بچی کا علاج کر کے اسے پھر سے زندگی بخشے گا۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ امبر کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ بوڑھے افریقی کا گھر شہر کے اندر ہی ایک بڑی ہی گندی اور غریب سی جگہ پر تھا۔ ایک کوٹری کا کچا مکان تھا جس کے اندر مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ تختے پر ایک بے حد دبلی پتلی افریقی لڑکی بڑی زندگی کے آخری سانس لے رہی تھی۔ یہودی کے کہنے کے مطابق اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، وہ اکڑے اکڑے سانس لے رہی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی، وہ نہ بول رہی تھی اور نہ کچھ سن رہی تھی۔ امبر نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، لڑکی کی نبض ڈوب رہی تھی، نبض کی دھڑکن بہت ہی ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ بوڑھے افریقی باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، کیا تم کہیں سے پیاز اور ہلدی پیدا کر سکتے ہو بابا؟ ہاں میرے بچے، گھر میں تھوڑی سی ہلدی اور پیاز کی ایک گٹھی موجود ہے، وہ جلدی سے لا دو۔ بوڑھا افریقی اسی وقت پیاز اور ہلدی لے آیا۔ امبر نے پیاز کو کوٹ کر اس میں ہلدی ملائی، پھر جیب میں سے ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی شیشی لے کر اس میں سے سرخ رنگ کا ایک سفوف نکال کر اس میں ملایا اور اس کا لیپ لڑکی کے ماتھے پر کر دیا۔ لیپ کرنے کی تھوڑی دیر بعد ہی لڑکی کا سانس جو اکھڑا اکھڑا چل رہا تھا ایک دم سے ٹھیک ہو گیا، اس کی نبض بھی درست ہوگی، بخار کم ہو گیا اور لڑکی نے آنکھیں کھول دی۔ بوڑھے افریقی نے اپنی بچی کو موت کے منہ سے باہر آتے دیکھا تو امبر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، میرے بچے، تم تندرستی کا فرشتہ بن کر میرے غریب گھر میں اترے ہو، تم نے میری پیاری بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ افریقی لڑکی نے بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر اپنے باپ اور امبر کو دیکھا اور کمزور آواز میں پوچھا، بابا میں کہاں ہوں؟ بوڑھے باپ نے بڑی شفقت سے بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اپنے گھر میں ہو میری بچی؟ لڑکی نے کہا، میں زندہ ہوں نا بابا۔ ہاں بیٹا تم زندہ ہو، اس نوجوان نے تمہارا علاج کر کے تمہیں پھر سے زندہ کر دیا ہے، تمہیں اس نوجوان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لڑکی نے احسان بھری نظروں سے امبر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں،
अंबर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं बहन, मैंने अपना फर्ज अदा किया है, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज मौजूद था, वो मैंने कर दिया। अब तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी, फिर ये बहार तुम्हें कभी नहीं चढ़ेगा। फिर अंबर ने इसके बाप से कहा, बाबा इस शहर में क्या करते हो? इस लड़की की माँ कहाँ है? बूढ़े अफ्रीकी ने कहा, ये एक बहुत लंबी कहानी है बेटा। ये छोटी सी थी कि इसकी माँ मर गई, मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ कि जब ये जवान होगी तो इसकी शादी न कर सका। वो क्यों बाबा, इसकी शादी करने में कौन सी रुकावट है? अंबर के पूछने पर बूढ़े अफ्रीकी ने कहा, मेरे बच्चे, जिस लड़के के साथ मेरी बच्ची की शादी हुई थी, इस शहर के सबसे बड़े दौलतमंद जागीरदार के महल में जर खरीद गुलाम बनकर जिंदगी बसर कर रहा है। इसको इतनी इजाजत नहीं कि वो जागीरदार के महल से बाहर निकल सके या अपनी शादी करवा सके। जागीरदार बड़ा जालिम इंसान है, इसने कह रखा है कि अगर शादी करोगे तो मैं तुम्हें काले पानी बेचकर तुम्हारी बीवी को कत्ल करवा दूंगा। अंबर ने कहा, कमाल है, यह जागीरदार तो बड़ा ही संगदिल आदमी लगता है। हाँ बेटा, वो बड़ा संगदिल है, इसके हुक्म के आगे कोई दम नहीं मार सकता। बादशाह का वजीर इस जागीरदार का भांजा है। वजीर की शह पर वो शहर में मनमानी करता फिरता है और कोई इसे पूछने वाला नहीं। और फिर मैं इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता क्योंकि इसने मेरी बच्ची के होने वाले हामद को मंडी में खरीदा है और वो इस शहर के कानून के मुताबिक इसके साथ जो चाहे सलूक कर सकता है। अंबर ने कहा, बाबा तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहते हो वो मुझे बताओ। बूढ़े अफ्रीकी ने गमगीन आवाज में कहा, मैं क्या और मेरी ख्वाहिश क्या बेटे, होगा तो वही जो जागीरदार चाहेगा। अंबर ने बूढ़े अफ्रीकी को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा तुम घबराओ नहीं, मुझे ये बताओ कि क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी बच्ची की शादी इसके मंगेतर से हो जाए? हाँ बेटा, हर बाप की यही ख्वाहिश होती है, लेकिन ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। जागीरदार लड़के को महल से कभी नहीं निकलने देगा। अगर इसने महल से भागकर शादी कर भी ली तो जागीरदार दोनों को खत्म कर देगा। अंबर ने कहा, बाबा मैं ये शादी करवा सकता हूँ। बूढ़े अफ्रीकी ने खुशी और हैरानी से अंबर की तरफ देखा, भला ये दुबला पतला नौजवान कैसे एक जाबर जागीरदार का मुकाबला कर सकता है? इसने कहा, मेरे बच्चे, तुम नामुमकिन चीज को मुमकिन कैसे बना सकते हो? तुम क्यों हाँ अपनी जान मुसीबत में फंसाते हो? मेरी बच्ची की किस्मत में जो लिखा है वो कर रहेगा। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तुमने हम पर यही एहसान कम किया है कि मेरी बच्ची को मौत के मुंह से बचा लिया। अंबर ने कहा, सुनो बाबा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक ठीक और सच सच कह रहा हूँ। मैं लड़के को जागीरदार के महल से ले आऊंगा, इन दोनों की शादी भी करा दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें इन दोनों को इस मुल्क से बाहर भेज देना होगा ताकि जागीरदार के गुलाम और सिपाही मेरे बाद तुम्हारी बेटी और दामाद के खिलाफ कोई कदम ना उठा सके, क्योंकि इस शहर में मैं सारी उम्र नहीं रह सकता। अंबर की बातें लड़की भी बड़े गौर से आंखें बंद किए सुन रही थी। इसने अंबर के आखिरी जुमले पर कहा, भाई ये बताओ कि तुम किस तरह मेरी मदद कर सकते हो? तुम किस तरकीब से मेरे मंगेतर को जागीरदार के भयानक महल से यहाँ ला सकते हो? अंबर ने कहा, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो मेरी बहन। क्या तुम शादी के बाद अपने बाप और हामद के साथ ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर खुशी से बात हो सकती हो? लड़की ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अंबर ने बूढ़े अफ्रीकी से पूछा, तू बाबा क्या तुम भी तैयार हो? बूढ़ा बोला, अगर किसी तरह तुम गुलाम लड़के को जागीरदार के महल से बाहर निकाल कर हमारे पास लाओ तो हम तीनों यहाँ से इमरान के शहर में चले जाएंगे, जो यहाँ से एक रात के सफर पर है। वहाँ मेरा एक बेटा कोतवाले शहर चौकीदार है, वहाँ हम बड़े अमन के साथ जिंदगी बसर कर सकते हैं। इमरान शहर में इस शहर का कानून भी लागू नहीं होता। अंबर ने कहा, ठीक है, आज रात आधी रात को तुम्हारा होने वाला दामाद अपने आप महल से निकलकर इस घर में मौजूद होगा। फिर तुम लोग जिस तरफ चाहे यहाँ से निकल जाना। अब मैं जाता हूँ, सुबह को हाजिर होऊंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम कहाँ जाकर रहोगे? इसी गरीब घर में रात बसर क्यों नहीं कर लेते? अंबर ने कहा, नहीं बाबा, मेरा अपना घर जाना बहुत जरूरी है, मैं सुबह आऊंगा, फिक्र न करो बहन, आधी रात को तुम्हारा मंगेतर यहाँ मौजूद होगा। अंबर चला गया। बूढ़ा अफ्रीकी से गली के बाहर तक छोड़ने आया। जंगल वाले झोपड़े में पहुंचकर अंबर ने पहला काम ये किया कि आंखें बंद करके सलाम्बो की लाश को याद किया और फिर इसे आवाज दी, सलाम्बो, सलाम्बो, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मेरी मदद को आओ। अभी इसने अपना जुमला खत्म भी नहीं किया था कि फजा में परों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी और पलक झपकने में सलाम्बो की मम्मी इसके सामने खड़ी थी। अंबर सलाम्बो के वादे को आजमाना भी चाहता था। सलाम्बो की लाश को अपने सामने देखकर अंबर बड़ा खुश हुआ कि सलाम्बो ने जो कहा था वो कर दिखाया। सलाम्बो ने पूछा, अंबर भाई, मुझे किस लिए याद किया? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अंबर ने कहा, सलाम्बो बहन, मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत जल्दी में मैंने तुम्हें तकलीफ दी। बात असल में ये है कि एक गरीब बाप की बच्ची बड़ी मुसीबत में है। सलाम्बो ने कहा, इसकी मुसीबत मुझे खोल कर बयान करो। अंबर ने सारी बात खोल कर बयान कर दी। सलाम्बो ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? आज आधी रात को अफ्रीकी लड़की का मंगेतर इसके घर में होगा। अंबर ने कहा, लेकिन सलाम्बो बहन, तुम्हें एक और तकलीफ करनी होगी। वो क्या है अंबर?
وہ یہ کہ یہ لوگ بے حد غریب ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں کہ عمران کے شہر کو بھاگ کر جا سکیں۔ تمہیں 2 گھوڑے بھی وہاں لا کر دینے ہوں گے، فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا۔ ان لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ان کے پاس آدھی رات کے بعد موجود ہوگی۔ سلام بوس چلی گئی اور امبر اگلی صبح تک کے لیے سو گیا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بوڑھا افریقی اور اس کی بچی گھر میں جاگ رہے تھے۔ لڑکی کا بخار اتر چکا تھا اور وہ بالکل اچھی ہو گئی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امبر یہ کام کر دے، وہ تو ایک دبلا پتلا سا نوجوان ہے، بیچارہ ہمارا دل بہلا کر چلا گیا۔ بھلا وہ کہاں جابر جگیردار کے محل سے ہمارے بچے کو یہاں سے نکال کر لا سکتا ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں بابا، چاہے جو کچھ کہو، میرا دل کہتا ہے کہ وہ لڑکا یہ کام ضرور کرے گا اور میرا ہونے والا حامد یہاں پہنچ جائے گا۔ اتنے میں آدھی رات ہو گئی۔ اچانک دروازے کا پٹ کھلا اور بوڑھے کا ہونے والا داماد وہاں آ گیا۔ بوڑھا افریقی اور لڑکی اسے اپنے سامنے پا کر حیران رہ گئے۔ بابا میں یہاں کیسے آ گیا؟ بوڑھے نے کہا بیٹا یہ بات تو ہم تجھ سے پوچھنے والے تھے۔ لڑکی نے پوچھا ہاں ہمیں بتاؤ، تم جاگیردار کے محل سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ غلام لڑکے نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، صرف اتنا یاد ہے کہ میں گھوڑوں کے استبل میں سویا ہوا تھا، کسی نے زور سے میرا کندھا جھنجھوڑا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے کندھے سے پکڑ کر باہر کو کھینچا، پھر میں ہوا میں اڑتا رہا اور ایک دم سے کسی نے اسے گلی کے باہر مکان کے دروازے پر اتار کر رکھ دیا۔ اور تم یہ سن کر بھی حیران ہو گئے کہ اس وقت مکان کے باہر ان گھوڑے بھی موجود ہیں۔ بوڑھا افریقی اور لڑکی یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ وہ جلدی سے باہر آئے۔ سچ مچ مکان کے آگے 3 اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک گھوڑے کے اوپر گٹھری رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گٹھری اٹھا کر کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر اشرفیوں کی تھیلی، کھانے پینے کا سامان اور 3 جوڑے پوشاک کے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ لے کر مکان کے اندر آ گئے۔ بوڑھے نے امبر کا سارا واقعہ غلام لڑکے کو سنایا اور کہا اس نوجوان نے اپنی بات سچ کر دکھائی، پہلے اس نے میری بچی کو اچھا کیا اور اب تمہیں یہاں پہنچا دیا، بلکہ گھوڑے بھی ساتھ کر دیے اور یہ پوشاکیں اور سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی۔ اب ہم عمران شہر جا کر ساری عمر آرام سے بسر کر سکتے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھول کر امبر بھی اندر آ گیا۔ میں اس لیے جلدی آ گیا ہوں بابا کہ تم لوگوں کو جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ صبح ہوتے ہی جب جاگیردار کو معلوم ہوگا کہ لڑکا غائب ہے تو وہ اس کی تلاش میں آدمی دوڑائے گا۔ اگر تم لوگ اس وقت ہی نکل جاؤ گے تو صبح ہونے سے پہلے عمران کے شہر کے قریب پہنچ چکے ہوگے، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ بوڑھے افریقی نے امبر کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ اس نے اپنے ہونے والے داماد سے کہا بیٹا یہ وہی نیک دل نوجوان ہے جس نے تمہیں جاگیردار کی قید سے آزاد کیا، میری بچی کی جان بچائی اور اب تمہیں اتنی دولت دے دی کہ ہم ساری زندگی سکون سے بسر کر سکیں۔ ٹھیک ہے امبر بیٹے، ہم اسی وقت یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لڑکی نے کہا بھائی تم نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی تمہارے پیر دباتے بھی رہیں تو حساب پورا نہیں ہوگا۔ امبر نے کہا بہن میں نے ایک انسانی فرض ادا کیا ہے، میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، اب تم لوگ یہاں سے نکل جانے کی تیاریاں کر لو۔ غلام لڑکے نے آگے بڑھ کر امبر کے ہاتھ چوم لیے اور کہا میرے آقا آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر دکھایا؟ کیا آپ کے پاس جادو ہے یا کوئی خفیہ طاقت ہے؟ امبر نے کہا یہ وقت اس قسم کی باتوں کا نہیں ہے، تم کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گرنے سے؟ تم ان لوگوں کو لے کر فوراً یہاں سے کوچ کر جاؤ، کوشش کرو کہ صبح ہونے سے پہلے ہی دوسرے شہر کی فصیل میں داخل ہو جاؤ تاکہ جاگیردار کے آدمی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بہت بہتر میرے آقا۔ بوڑھا افریقی، لڑکی اور غلام تینوں نے باری باری امبر سے ہاتھ ملائے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ امبر کو بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے غریب بوڑھے کی زندگی کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیا۔ پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد لے کر آپ تک آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے سپورٹ کریے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔